دفاعی جہاد کہتے ہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے تو آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اس جہاد کو کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کسی ملک نے حملہ کر دیا، انڈیا نے کر دیا، میں کہتا کسی نے بھی کر دیا۔ اب جب ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، اب ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکمران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیڈر کی، کسی پارٹی کی، کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، مجھے اس کا دفاع کرنا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس نہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو کچھ ہے، جتنی استطاعت ہے کر گزرو، جو کچھ بھی ہے، نہ وسائل کو دیکھنا ہے، نہ طاقت کو دیکھنا ہے، بس حملہ آپ پر چونکہ ہو گیا، آپ نے دفاع کرنا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے، دو بندے لڑ پڑے، جب بندے اگلا حملہ کرتے تو بس آپ نے اپنے آپ کو بچانا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے کے پاس گن ہے، کیا یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جہاد دفاعی، دفاعی جہاد کرنا، کہ آپ کے اوپر حملہ ہو گیا، اب آپ نے اپنا دفاع کرنا، آپ کے اوپر اپنا دفاع کرنا فرض ہے، کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ ہے تب بھی فرض ہے، نہیں اسلحہ تب بھی آپ پہ فرض ہے، جتنی ہمت اور استطاعت ہے دفاعی جہاد کرو۔ یہ ہو گیا دفاعی جہاد، ہر لحاظ سے پوری ممکن کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اچھا، اب اگلے نے حملہ کیا تھا، ہم نے پوری دفاع کی کوشش کی، خوب لڑے، لیکن اگلی حکومت نے، جس نے قبضہ کرنا تھا، جس نے ہمارے پر حملہ کیا تھا، وہ جنگ نہیں کیا، اس کی حکومت استقرار پا گئی۔ سمجھو اس نے ہمارے، جس طرح سمجھو پرانے دور میں ہوتا جھنڈا گر جاتا تھا تو بندہ کہتے تھے یہ جو جنگ جیت گئے ہم، آج کے دور میں ایسے کہ دارو خلافہ پتہ ہو گیا، سمجھو کہ ملک میں ان کی حکومت آ گئی۔ جب جس نے حملہ کیا تھا اس نے قبضہ کر لیا، اس کی حکومت استقرار پا گئی، وسائل ان کے کنٹرول میں چلے گئے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ کا جہاد بند ہو گیا، اب آپ کا دفاعی جہاد ختم، کیونکہ اگلا جنگ جیت چکا ہے، اب آپ کو اپنا اسلحہ رکھ دینا چاہیے، اب آپ کو اس کے خلاف لڑائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے حملہ کیا، اس کا فوجی یہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کو گولی مار دی، اللہ کے بدلے تم ان کے ایک فوجی کو گولی مارو گے، اب ان کی حکومت آ چکی ہے، وہ قبضہ کر چکے ہیں، وہ تمہارے پورے شالیمار ٹاؤن کو تباہ کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے اس چیز کو سمجھے، جب اگلے نے حملہ کیا تھا تب پوری طاقت سے ٹکرانا تھا، لیکن جب اگلے کی حکومت آ گئی، اس نے قبضہ کر لیا، اب جہاد دفاعی ختم ہو گیا، اب آپ نے ان کے اوپر کس طرح سے حملہ نہیں کرنا کہ جب دل کرے جا کے لڑ لو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہے، کبھی کوئی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی آدمی کی خواہش ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مقام پر بعض جگہ پر روکا، کسی کا دل کر میں جا کے میرا دل کا لڑ دوں مار دوں، صحابہ کا دل ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظم کے تحت ان کو لڑواتے تھے، اگلے کے احساسات اور جذبات کے مطابق نہیں۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ آپ کا دل، آپ کہتے ہو کہ میری جان ہے، میں نے دفاعی فدائی حملہ کر دیا، بس ٹھیک ہے بھائی، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کو تو اپنی جان کو چلو ٹھیک ہے مروانے کا شوق تھا، آپ نے تو فدائی حملہ کر دیا، جو بعد میں امت مسلمان پر قیامت پڑے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مثال کے طور پر یہاں اللہ نہ کرے، یہاں پہ کوئی بندہ حملہ کر دیتا ہے، بعد میں پورے کانے کے اوپر بمباری کرتے، پورے کانے کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے، کون ذمہ دار ہوگا؟ خدا نے ان چیزوں کو سمجھو۔ جہاد اسلام کا ایک خوبصورت ترین عبادت تھی۔ آپ یقین کریں صحابہ کرام کی زندگی کا جہاد پڑھ کر دیکھیں، لوگ خود یہ خواہش کیا کرتے تھے دور دراز کے علاقوں کے کہ کاش یہ لوگ صحابہ کرام حملہ کر کے ہمارے ملکوں کو فتح کر لیں، ہمارے اوپر ان جیسے لوگ حکمران بنیں۔ اتنا خوبصورت ترین عمل تھا، اور جہاد لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کا ایک سبب تھا۔ لیکن آج اس طرح کے فضول طریقے کے جہاد نے پوری کی پوری دنیا کے سامنے جہاد کو حلیہ گزار کر دیا، جہاد کو دہشت گردی بنا کے رکھ دیا۔ شریعت نے کہیں یہ کانسیپٹ نہیں دیا کہ آپ کا دل کر رہا ہے لڑنے کو، آپ اکیلے جاؤ حملہ کرو، بعد میں پیچھے جو کچھ ہوگا، جو امت مسلمان کو ظلم ڈھائے جائیں گے، مجھے کیا کیوں؟ آپ کو کس نے کہا تھا جاؤ؟ یہاں پہ دلیل دی جاتی ہے ابو جندل صحابی کی، تو میں اس شبے کا بھی ازالہ کرتا ہوں۔ ابو جندل صحابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واپس دے دیا تھا صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق، وہ ابو جندل جب اپنے ساتھیوں کو مار کے واپس آیا تو اللہ کے نبی نے عون کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو جندل نے جا کر ایک پہاڑ میں بسیرا کر لیا، وہ پہاڑ اس راستے پہ آتا تھا جس راستے سے قافلے گزرتے تھے، اب اس نے کیا کرنا آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا تھا،
اور بھی اس کے ساتھ صحابی ملتے کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو پتا تھا صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اللہ کے نبی ہمیں آن نہیں کریں گے، ہمیں قبول نہیں کریں گے، وہ ابو جندل کے ساتھ مل جاتا، وہاں پر کچھ صحابہ اکٹھے ہو گئے، اب وہ آتے جاتے کافروں کو چھیڑتے تھے، قافلے پریشان ہو گئے، مکے والے خود تنگ آ گئے کہ اللہ کے نبی ان کو اب رکھ لیں، اس شرط سے خود دستبردار ہوتے ہیں کو رکھ لیں۔ وہ فدائی حملے ایسے حملے تھے جس کے پیچھے اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ فدائی حملوں کا نقصان مدینے پر نہیں پڑنا تھا، زیادہ سے زیادہ ان اپنے 4 بندوں کے اوپر تھا نا، انہیں کو مارنا تھا۔ اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ فدائی حملے کرنے کو، اس طرح کا جنگ کرنے کو، تو ٹھیک ہے، آپ جاؤ کسی پہاڑی ایریا میں کسی مخصوص علاقے میں وہاں پر آ کر ڈیرا ڈالو اور صرف وہیں سے بھی تیار کرو، تاکہ آپ کو بہانہ بنا کر لوگ یا کافر باقی مسلمانوں کو تنگ نہ کرے، آپ دوسروں کو تنگ کرنے کا سبب بن رہے ہو، خدا را اس بات کو سمجھے۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جہاد دفاعی ہوتا ہے جب آپ پر کوئی حملہ کرے، آپ اس کا ٹکا کے حملہ کریں، اس کا مقابلہ کریں، لیکن جب وہ قبضہ پا جائے پھر اب آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر تو نیا حکمران جس نے آپ کے ملک پر قبضہ کیا ہے وہ آپ کو اسلام ظاہر کرنے سے نہیں روکتا، نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، اذانیں دینے سے نہیں روکتا، روزے رکھنے سے نہیں روکتا، آپ کو دین پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس علاقے میں رہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہجرت کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ آپ اپنے دین پر عمل کر پا رہے ہو۔ لیکن جو نئی حکومت آئی، نئے لوگ آئے جنہوں نے آپ کے ملک پر قبضہ کر لیا، اب دفاعی جہاد تو ختم ہو چکا، حکومت ان کی آ چکی ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ اگر وہ آپ کو دین ظاہر کرنے نہیں دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ اذان سننے کو ترس گئے ہو، آپ کو روزہ رکھنے نہیں دیتے، آپ کے اوپر طرح طرح کی پابندی ہیں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنی ہے اور ہجرت کرنی ہے وہاں سے، اپنے آپ کو لے کر، اپنے بال بچوں کو لے کر، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، بال بچے قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، سب کچھ چھوڑنا پڑے، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا۔ یہ ایک اگلی حکومت کے آنے کے بعد کی بات ہے۔ یہ 2 راستے ہو گئے، یا تو دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے تو وہیں رہو، دین پر عمل کرو، دعوت تبلیغ کرتے رہو، نہیں اگر آپ کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا، آپ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں چلے